ہے نماز افضل العبادات ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، بلکہ ایمان کے بعد پہلی شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اول بار جس وقت وحی اتری اعلان فرمایا، نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اسی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی حضرت ام المومنین حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور انہوں نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، امیر المومنین خلیفہ چارم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پہلی شریعت کا حکم نماز ہے۔ کلمہ پھر کلمے کے بعد پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے ہی اگر نماز کے لوازمات کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ناقص طور پر پڑھی گئی، تو نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ان مسائل نماز سے ناواقف ہونے کی وجہ سے نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز ناقص رہتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو نماز ان کی فاسد ہو جاتی ہے، اور ایسی نماز پڑھنے والا نماز کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ مومن بھی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو درست کرے، اور مومن بھی نماز پڑھتا ہے اور منافق بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن مومن کی نماز اور منافق کی نماز میں زمین آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مومن اور منافق کی جو ہے وہ نماز کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ المومنون میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ پھر فرماتا ہے الذین هم یراؤون، یعنی وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں نمازیوں کی یہ شان بیان کرتا ہے، اور ان کی جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں ان کی مذمت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے چند احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد و اسناد حسن و ابو یعلا روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا 3 باتیں نماز میں مت کرو۔ کون سی؟ نمبر 1، مرغے کی طرح ٹھونکیں مت مارو۔ دوسرا فرمایا کتے کی طرح مت بیٹھو۔ تیسرا فرمایا لومڑی کی طرح ادھر ادھر مت دیکھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا، جیسے سجدے اور رکوع اور سجود کو اتنا جلدی کرنا کہ وہ محسوس ہی نہ ہو،
جیسے عام ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جلدی میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جو ہے وہ رکوع میں جانے کے بعد سیدھا ہی کھڑا بھی نہیں ہوتا اور واپس سیدھا سجدے کی طرف، تو لہذا اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آگے جب تفصیل آئے گی نماز کی اور سجدے کی تو آپ سنیں گے کہ یہ اس میں بیٹھنا اور اس میں کھڑے ہونا، سیدھا ایک سجدے سے دوسرے یا رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہم پر واجب ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جلد بازی میں بس تھوڑا سا ہوا، کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی اور سیدھا رکوع میں، اور ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں فرق بھی نہیں، بس ایک کے پیچھے دوسرا سجدہ، تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر بھی نہ دیکھو۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نمازی ہمارے اس سے توجہ ہٹتی ہے، آنے جانے والے پر نظر ہوتی ہے نماز کے دوران کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان سے اگر ہم بعد میں پوچھیں کہ کون کون آیا اور کون کون گیا تو میرے خیال میں وہ سب بتائیں گے۔ اور بعض اوقات پنکھوں پر نظر، لائٹ پر نظر، دروازوں پر نظر، کھڑکی پر نظر، آنے جانے والوں پر نظر ہوتی ہے۔ ہمارا جو ہے اس وقت رابطہ اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلامی ہے، یہ اس کی بارگاہ میں مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی یہ معراج نماز ہے، اور وہ معراج میں ادھر ادھر دیکھے اور یہ کام کرے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ اگلی حدیث بخاری نے تاریخ میں اور ابن خزیمہ وغیرہ نے حضرت خالد بن ولید سے اور حضرت عمرو بن عاص سے، اور انہوں نے حضرت یزید بن ابی سفیان سے، اور انہوں نے حضرت شرجیل بن حسنہ سے روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونکے مارتا ہے، اور حکم فرمایا کہ پورا رکوع کرے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ اگر اسی حالت میں مرا، یہی کیفیت اس کی نماز کی رہی اور اسی حالت میں مرا تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونک مارتا ہے تو اس کی مثال اس بھوکے کی طرح ہے جو 2 کھجوریں کھا لیتا ہے اور کچھ کام اس کے وہ نہیں دیتی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے، نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا کون ہے جو نماز کو چراتا ہے، نماز میں چوری کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ امام مالک و احمد نے حضرت نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نازل ہونے سے پہلے، یعنی سزائیں مقرر ہونے سے پہلے، صحابہ سے فرمایا کہ شرابی اور زانی اور چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بہت بری باتیں ہیں اور ان میں سزا ہے، اور سب سے بری چوری وہ ہے کہ جو آدمی اپنی نماز سے چرائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چرائے گا؟ تو فرمایا کہ رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں حضرت شفیق سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا، تو آپ نے جب اس نے نماز پڑھ لی تو آپ نے اسے بلایا اور کہا تیری نماز نہ ہوئی۔ نبی کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے کہ یہ بھی کہا کہ اگر تم مرا تو فطرت محمد کے غیر پر مرے گا۔ امام احمد نے حضرت مطلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں جب اسے بعد رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں۔ اللہ اکبر۔
دیکھیے کتنی وعید سنائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور نماز کے متعلق مسائل کو نہیں سمجھتے، نہیں پوچھتے، نہیں سنتے، نہ ہی اپنا وقت نکالتے ہیں اس کام کے لیے. اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا کہ اگر ہم ان مسائل کو جب تک توجہ سے نہ سنیں. ایک تعداد ہے ہماری کہ جنہیں نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی اور وہ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے، لیکن زندگی میں توجہ نہیں دیتے کہ ہم نماز کی طرف توجہ دیں. ہماری وضو، ہمارا پاک ہونا، ہمارا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن یاد رکھیے ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی کام نہیں ہے. تو لہذا زندگی میں ہمیں تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے بھی نکالنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، واقفیت نہیں رکھتے. نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کیا ہیں، کن باتوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، نماز کن باتوں سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ ضروری مسائل اور احکامات سے وہ غافل ہوتے ہیں اور بے خبر ہوتے ہیں اور اپنے طور پر نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ جلدی جلدی رکوع سجود کرتے ہیں. نماز کے ارکان ادا نہیں ہوتے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز کے مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے. مثال کے طور پر ایک شخص جسے سمجھایا جائے یا بتایا جائے کہ آپ اس عمل کو درست کریں، اس رکن کو صحیح ادا کریں، اس طریقے سے پڑھیں، تو بعض لوگ اس کو برا بھی منا لیتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں تو عرصہ ہو گیا ایسے پڑھتے ہوئے، آج آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، آپ آج ہمیں درس دینے لگے، آج ہمیں ہماری نماز درست کریں، ہمیں تو عرصہ ہو گیا ہمیں ایسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ آپ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ نماز اگر کسی کی درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگلی مثال کے طور پر ایک شخص جو اس کے احکامات کو، طریقے کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا، ادا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر نماز میں امامہ باندھنا بے شمار اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے اور فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز کی 2 رکعتیں بغیر امامے کے پڑھی گئی 70 رکعات سے افضل ہیں. اب کوئی شخص نماز میں امامہ جو ہے وہ شریف پہن کر نماز پڑھتا ہے اور فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے، لیکن پجامے کے بجائے وہ ناف جو ہے نا وہ ہاف پینٹ پہن لے یا چڈی پہن کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں گھٹنے نظر آتے ہوں تو ایسے شخص کی نماز امامہ باندھنے کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی، بلکہ ایک طرف تو وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دوسری طرف وہ چڈی پہن کے نماز پڑھے، کیونکہ پاؤں کے دونوں گھٹنے شرن عورت ہیں، یعنی سطر ہیں، اور سطر عورت نماز میں شرط ہے. پاؤں کے دونوں گھٹنوں کو چھپانا نماز میں کی شرطوں میں سے ہے، اور پاؤں کے گھٹنے کھول کر نماز پڑھنے سے سرے سے ہی نماز نہیں ہوتی. لیکن ہم ایک طرف فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے مسئلے سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. لہذا ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ کل سے نماز کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی